بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اور آنے والی دو نشستوں میں ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ جمع طرق میں محدثین کی محنت اور صبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کتب ستہ کے مصنفین، ائمہ اربعہ اور دیگر اصحاب علم، ماں بعد کے علماء جو ان کے نہج پر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ محدثین کی زندگی کو میں سامنے رکھ کر کے بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، حصول علم میں ہو یا نشر علم میں، علم حاصل کرنے میں یا علم کو پھیلانے میں، جو انہوں نے محنت کی ہے اور اس باب میں انہوں نے جو صبر کیا ہے، جو مثابرت رہی ہے، جو ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اور اس کے کئی پہلو ہیں، چاہے محدثین کی طلب علم کی بات ہو یا نشر علم کی بات ہو، ان کی جو اس میں اس باب میں محنت ہے، جو صبر ہے، اس کا ایک پہلو نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اس ایک پہلو میں ان کی کس قدر محنت رہی ہے، کتنا صبر کیا انہوں نے، کتنی مثابرت رہی ہے ان میں، تاکہ یہ جاننے سے فائدہ کیا ہوگا، باذن اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایک ہمت آئے گی، حوصلہ ملے گا، ہم کو تقویت ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہم پڑھ رہے ہیں، جو فرض کفایہ ہے، شریعت کا جو تفصیلی علم ہے، پوری جزئیات کے ساتھ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں جس طرز کی محنت چاہیے اور جو صبر چاہیے، اس سے ہم کو ایک حوصلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ محدثین کی جو محنت ہے دین اسلام کے تئیں، جو صبر ہے، اس کا ایک عظیم پہلو یہ ہے، جسے میں نے ایک عنوان سے معنون کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمع طرق میں محدثین کی محنت اور صبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے سارے طرق جمع کرنا، اس کی کتنے اسانید ہیں، ان ساری اسانید کو یکجا کرنا، چاہے وہ آج کے دور میں ہو، چاہے قدیم زمانے میں ہو۔ قدیم زمانے میں زیادہ مشکل کام وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے سارے طرق یکجا کرنا، ان طرق کو یکجا کر کے سندن و متنن، اس میں جو فوائد ہیں، جو بھی باتیں ہیں، اس کو یکجا کرنا، اس سے متعلق ایک نتیجے تک پہنچنا، یہ بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہے، بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ آج کی یہ جو نشست ہے، ایک تمہیدی نشست ہے، کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آنے والی نشست میں آج کی جو تمہیدی باتیں ہوں گی، انہی باتوں کو بطور مثال امام مسلم رحمہ اللہ کا جو طرز عمل ہے آپ کی الصحیح میں، اس کو رکھ کر کے ایک مثال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی بعد والی نشست میں جو تیسری نشست ہوگی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری سے۔ تو آج کی جو تمہیدی کلمات ہیں، بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ محدثین کے پاس جب ہم کہتے ہیں نا تخریج الحدیث، تو بنیادی طور پر اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں منہج الاستقراء۔ کیا کہتے ہیں؟ منہج الاستقراء۔ منہج الاستقراء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی بھی موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں، ان روایات کو یکجا کرنا۔ اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں، کسی حدیث کو ہم نے پڑھا ہے، وہ حدیث کتب ستہ میں کہاں کہاں ہے، خود صحیح بخاری میں کہاں ہے، صحیح مسلم میں کتنے طرق سے ہے، دیگر حدیث سنن اربعہ میں کہاں ہے، حدیث کے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ حدیث کی صحت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ حدیث صحیحین میں ہے یا صحیحین میں سے کسی ایک کتاب میں ہے، صحت کے لیے کفایت کر جائے گی۔ لیکن اس حدیث سے متعلق سبھی مسائل سے واقف ہونا، اس ایک حدیث میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، 100 مسائل، 200 مسائل، بعض احادیث میں 300 مسائل اہل علم نے استنباط کی ہیں۔ کیسے استنباط کی ہیں؟ اس حدیث کے سارے طرق یکجا کیے جائیں، سند کے اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں اس سے، متن کے اعتبار سے تو ہے ہی،
تو یہ جمع الطرق جو ہے، یہ جو معاملہ ہے، اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ منہج الاستقراء. منہج الاستقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق ساری روایات کو اکٹھی کرنا، ساری روایات کو یکجا کرنا. جس حد تک روایات سے واقف ایک محدث ہوتا ہے تو ایک فقیہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اس حد تک نتائج امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو صرف منہج الاستقراء سے بات ہو جائے گی؟ نہیں. دوسری بات آتی ہے جو بڑی اہم ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں منہج المقارنہ، یعنی ان روایات کو سامنے رکھ کر کے مطلب اس کا دراسہ کرنا اور اس نتیجے پر پہنچنا کہ روایت صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ایک ہے منہج الاستقراء، وہ کفایت نہیں کر جائے گا ظاہر بات ہے فی نفسی ہی، لیکن بہت محنت طلب کام ہے. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں منہج المقارنہ، یہ اس سے بھی زیادہ صبر آزما مرحلہ ہے. اس سے بھی زیادہ جو ہے مطلب مزید علم کی ضرورت پڑتی ہے، توسع کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے بھی زیادہ صبر آزما مرحلہ ہے. میری بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس سلسلے میں اصحاب علم کے کچھ اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. یہ جو کتاب ہے نا، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، واقعتاً یہ کتاب جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے، 463 ہجری سن وفات ہے آپ کا. کثیر التصانیف عالم دین ہیں آپ، کتنی کتابیں ہیں آپ کے، اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ کتنی خدمت کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. علم حدیث کے باب میں یعنی تقریباً مطلب ایک ایک شق پر آپ نے ایک ایک کتاب لکھی ہے. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اگر آپ اس کی فہرست پر نگاہ ڈالیں گے، ایک سرسری نگاہ بھی، تو جیسے مان لیجیے کہ یہ ہمارا جامعہ محمدیہ ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد، جامعہ محمدیہ رائے، جامعہ اشرفیہ بنارس، کوئی بھی ہمارے جو مدارس ہیں، چاہے چھوٹے مدارس ہوں بڑے مدارس ہوں، خاص طور پر جس میں متعدد فنون پڑھائے جاتے ہوں، متعدد علوم پڑھائے جاتے ہوں، فن کے ماہرین ہوں، اساتذہ جو بڑے اساتذہ ہوتے ہیں، وہاں یہ بات زیادہ جو ہے مطلب یعنی بہتر انداز میں سمجھ میں آتی ہے. ایک مدرسے میں ایک طالب علم کے لیے ابتدائی طور پر جو ہے وہاں سے لے کر کے اس کی فراغت تک، اس کے لکھنے پڑھنے کے ایک ایک مرحلے کو، ایک ایک بنیادی چیز کو، میں ابھی میں جاؤں گا نا اس موضوع سے متعلق تو کسی اور موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. یعنی ایک مدرسے کا جو پورا ڈھانچہ ہوتا ہے، چاہے طالب علم ہو، چاہے استاذ ہو، اس کے پڑھنا پڑھانا ہو، اس کی تیاری ہو، اس کا قلم ہو، اس کا بیٹھنا ہو، اس کے لباس ہو، اس کی چھٹیاں ہوں، اس کے والدین سے تعلق ہو، اساتذہ سے تعلق، فراغت کے بعد کا معاملہ، احادیث کیسے اکٹھی کی جاتے ہیں، ہر باب میں ہر موضوع سے متعلق آپ نے جو ایک ایک عنوان دے کر کے اس پر گفتگو کی آپ نے. وہ ایک مدارس کے طلبہ کو، اساتذہ کو یہ کتاب کسی طور پر بھی پڑھنا ہے، کسی طور پر بھی اپنے مطالعے میں رکھنا ہے. اس سے بہت ہمت ملتی ہے. یعنی گویا کہ موسوعہ ہے، یہ ایک مدرسے سے متعلق موسوعہ ہے، طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، ذمہ داران کے لیے، والدین کے لیے، ہر پہلو سے اس کی صغر سنی سے لے کر کے اس کی ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے بالکل جو انتہا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن فراغت کے بعد پھر اس میں جو توسع اس میں جو آئے گا، ہر پہلو سے متعلق اس میں گفتگو ہوئی ہے. اس میں ایک باب ہے، باب نمبر 29. بعد میں آپ اصل کتاب سے مراجعہ کر لیجیے، اصل کتاب کی طرف مراجعہ کریں اور وہاں سے آپ لکھیں. اس کا جو باب نمبر 29 ہے، 29 ہے، 20 پر 9، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ باب القول فی کتب، لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ باب القول فی کتب الاحادیث، باب القول فی کتب الحدیث علی وجہہ وعمومہ وذکر الحاجۃ الی ذلک فی الجمع لاصناف علوم. یہ جو مرکزی باب ہے، باب نمبر 29، اس باب کے تحت بہت ساری باتیں آپ نے ذکر کی ہیں. یعنی جو مرفوع روایات ہیں اس سلسلے میں آپ نے گفتگو فرمائی. اس کے بعد موقوفات، مقطوعات، جو تابعین ان کے بعد کے جو اہل علم کے اقوال ہیں، فتاوے ہیں، ان سب کو جو ہے مطلب ان کی اہمیت یا ان کو لکھنے کا طریقہ وغیرہ، ان سب پر آپ نے گفتگو کی. پھر اسی طرح سے یعنی جو تاریخی معلومات جو ہوتی ہیں غزوات سے متعلق، یا جو ہے اسلامی تاریخ سے متعلق، یا تفاسیر سے متعلق، اور اسی طرح سے اشعار لکھنے سے متعلق، ان سب امور کو کیسے قلم بند کرنا، کیا لکھنا، ان کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک باب قائم کیا ہے، مطلب اس جو مرکزی جو باب ہے اس کے تحت آپ نے ایک بات کو ذکر فرمائی. کہا کہ کتب الاحادیث المختلفہ یا کتب الطرق المختلفہ، یعنی ایک حدیث کے کئی طرق جمع کرنا، اس کی اہمیت سے متعلق آپ نے گفتگو کی.
اس میں کچھ اہل علم کے آپ نے اقوال نقل کیے، معروف علماء کے، معروف محدثین کے. ان میں سے امام ابو زکریا یحییٰ ابن معین ابن عون رحمہ اللہ، امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی سیرت پر اسی مسجد میں جو ہے یا مکتبے میں کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے مکتبے میں یا اس مسجد میں نے 3-4 سال پہلے آپ کی سیرت کو میں نے بیان کیا تھا. امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ 233 ہجری سنہ وفات ہے. امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے الحمدللہ. امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جسے آپ کے ایک تلمیذ ہیں جن کا نام ہے عباس ابن محمد الدوری. عباس ابن محمد الدوری اصل تو خراسانی ہے، بعد میں بغداد چلے گئے، علماء بغداد میں شمار ہوتا ہے آپ کا. اللہ رب العالمین نے اچھی خاصی عمر عطا کیا آپ کو. امام بخاری رحمہ اللہ سے تقریباً 11 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی 183 ہجری کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے کافی بعد آپ کا انتقال ہوا 271 ہجری کو. 271 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے. کتنی لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لگ بھگ 90 سال کے قریب آپ کی عمر رہی ہے. تو عباس ابن محمد الدوری رحمہ اللہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے ہیں، آپ سے خود استفادہ کیا. امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صدیقنا و رفیقنا. تو امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے اقوال جرح و تعدیل سے متعلق جن اصحاب علم نقل کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا نام ہے امام الدوری رحمہ اللہ کا، عباس ابن محمد الدوری رحمہ اللہ ابو الفضل. شیخین میں تو آپ کی کوئی روایت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے الارشاد فی علم الحدیث فی علماء الحدیث، تو امام ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ کی مجلد ہے میرے پاس. بلدانیات کے اعتبار سے انہوں نے تراجم رجال کو قلم بند کیا ہے. ان میں عباس ابن محمد الدوری رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے کہا کہ متفق علیہ. کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ثقافت پر اہل علم کا اتفاق ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخین نے ان کی روایت لائی ہیں. صحیح بخاری سے مسلم کی کوئی روایت نہیں ہے، سنن اربعہ میں آپ کی روایت ہے جلیل القدر عالم دین، ثقہ عالم دین. تو عباس ابن محمد الدوری رحمہ اللہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں، اور یہ قول بہت معروف بہت مشہور، کہتے ہیں کہ اذا لم نکتب الحدیث من 30 وجہا ما عقلناہ. اذا لم نکتب الحدیث من 30 وجہا ما عقلناہ. کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث کے ہم سبھی طرق جب جمع نہیں کریں گے، ایک حدیث کے ہم سبھی طرق جمع نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہم نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ما عقلنا ما فہمنا. گویا کہ 30 وجہن کیا مطلب 40 وجہن، یہ بھی ایک لفظ ملتا ہے آپ سے. تو گویا کہ ایک حدیث کے 20 طرق 30 طرق جب ہم اسے یکجا نہیں کر لیتے، اس سے واقف نہیں ہو جاتے، نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی سند سے ایک اور قول آپ نے ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، امام اہل سنہ والجماعہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کے تلامذہ کی بھی کثیر تعداد ہے. آپ کے تلامذہ میں سے ایک نام ہے جن کا نام ابراہیم ابن اسحاق الحربی، 285 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. اسحاق ابن ابراہیم الحربی. اسحاق ابن ابراہیم الحربی رحمہ اللہ، ان کی دختر بھی، ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو بڑی فقیہہ تھی، فتویٰ دیا کرتی تھی، ام عیسیٰ. 328 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. بہرحال یہ جو ہیں ابراہیم ابن اسحاق الحربی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ. کتنی بڑی بات ہے. الحدیث یفسر بعضہ بعضا. اگر ایک حدیث کے آپ اس کے جو سبھی طرق ہیں آپ جمع نہیں کریں گے، میں نے ایک مثال دی تھی نا آپ لوگوں کو، غالباً فضیلت ثانی والوں کو، صحیح بخاری سے جو کتاب التفسیر میں سورۃ النساء کی تفسیر سے باب قول تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو حدیث جابر ہے رضی اللہ عنہما، حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، کہ آپ اس کے طرق جمع کریں. اس میں معلوم ہوگا کہ جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم یعنی کس راوی سے جو ہے مطلب وہ آیت کریمہ نزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم کس راوی نے کہا. جیسا کہ اس روایت میں ابن جریج رحمہ اللہ سے بات ملتی ہے، لیکن سارے طرق کو جمع کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے یہ بات کس نے کہی، نزلت آیت المیراث کس نے کہا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو ظاہر بات ہے صرف ایک کتاب سے آپ سارے طرق نہیں جمع کریں گے تو آپ کو بات نہیں معلوم ہوگی، آپ کو مکمل بات نہیں معلوم ہوگی. لیکن اس کے سارے طرق آپ جمع کریں گے صحیحین سے یا کتب ستہ سے یا دیگر اور کتابوں سے،
شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات پڑھ کر کے دیکھیں، آپ جو استیعاب کرتے، جو احاطہ کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، خاص کر ماں باپ کی کتابیں، ابتدائی ایام میں بہت ساری کتابیں نہیں مل رہی تھیں آپ کو، مخطوطات کی شکل میں بھی بہت ساری کتابیں آپ کو میسر نہیں ہو رہی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے خاص کر جو آخری تحقیقات ہیں ان میں جو آپ کے پاس کتابوں کا ایک انبار ہے، خاص کر متون کا، تو اس میں آپ دیکھو کتنے طرق آپ سامنے رکھتے ہیں، پھر جا کر کے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں اور پہنچاتے ہیں طلبہ کو۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بات کہی۔ بالکل اس سے ملتا جلتا ایک اور قول ہے امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا سن وفات 241 ہجری ہے، اور امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ کا 234 ہجری ہے۔ امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ سے متعلق میں نے تفصیلی درس دیا ہے غالباً گزشتہ سال یا اس سے پہلے والے سال، خاص کر طور پر امام علی بن المدینی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تعلقات تھے استاد و شاگرد کے، ان تعلقات کو میں نے بیان کیا ہے، اور صحیح بخاری میں علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ کی روایات اور ان کے نہج کا جو اثر پڑا ہے اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی، وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے الحمدللہ۔ امام یحییٰ علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الباب اذا لم تجمع طرقہ لم يتبین خطأہ۔ بات ایک ہی ہے، دیکھو کہ محدثین کے پاس جو عدد الاحادیث کی بات آتی ہے نا، کس کی؟ عدد الاحادیث، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، اس طرح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روایات کتنی ہیں، کتنی احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو سنتے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ کو 1,00,000 حدیثیں آتی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 1,00,000 حدیثیں آتی ہیں، 1,00,000 صحیح حدیثیں آتی۔ کیا مطلب ہے 1,00,000 کا؟ یعنی اس نقطۂ نظر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا موجب مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، اس میں آپ عدد الاحادیث سے متعلق بھی کافی تفصیلی باتیں ذکر کی ہیں آپ نے، اور الجامع الکامل فی الحدیث سے شامل اس کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے۔ تدریب الراوی میں حافظ سیوطی نے اور حافظ عراقی نے بھی ان سے پہلے اس بات کو لکھا ہے۔ محدثین کے پاس ایک عام نہج ہے یہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 1,00,000 ہیں، 1,00,000 حدیثیں ہیں، قطعی نظر اس کے کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں سب ملا کر کے بھی 1,00,000 ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی کل اسانید جو ہمارے پاس ہیں، جوامع میں، سنن میں، مصنفات میں، معاجم میں، اجزاء کی تو بھرمار ہے، ان سب کی جو اسانید ہیں وہ کم و بیش 50,000 بتائی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق جب ہم محدثین سے سنتے ہیں کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں آتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کے جو دیگر طرق ہوتے ہیں، یعنی ایک حدیث کے کئی طرق ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک لفظ بھی اگر دوسری طریق میں آ جاتا ہے تو ایک تو حدیث بدل گئی، نمبر بدل گیا اس کا، وہ بھی مستقل ایک حدیث شمار ہوتی ہے محدثین کے پاس۔ ایک حدیث جو ہے مطلب موصول ہے، ایک حدیث یعنی مرسل ہے، یا اس کا انقطاع کی کوئی اور شکل ہے، وہ محدثین کے پاس مستقل ایک حدیث، کوئی حدیث مرفوع ہے اور موقوف ہے، مستقل 2 حدیث ہیں۔ تو یہ عدد الاحادیث کی جو بات ہے، حتیٰ کہ جو ہے صحابہ کے جو اقاویل ہیں، صحابہ کے جو اقوال ہیں، وہ بھی اس موضوع سے متعلق ہوں تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ متابعات کی جو بات آتی ہے ایک ہی سند کو لے کر کے، تو پھر اس اعتبار سے بھی اس کی ترقیم جو ہے مطلب میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کر کے ہی عدد الاحادیث کی بات آتی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو محدثین کے پاس جب ہم سنتے ہیں کہ 1,00,000 حدیث ہے، تو کہاں ہے اللہ کے رسول کے 1,00,000 حدیث ہے؟ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، ہم نے جو گزشتہ سال ہم نے اس کی قرات کی تھی کتاب الصیام سے، آپ ذرا دوبارہ کھول کر کے دیکھیں کہ جو ہے ایک تو مصنف نے ادعا کیا ہے، امام بخاری امام مسلم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جو ہے مطلب امام حاکم نے استدراک کیا، حالانکہ امام حاکم کو معلوم ہے، لیکن امام حاکم نے استدراک کیا۔ آج ضرورت ہے الجامع الکامل پر امام حاکم کے استدراک کی، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے سارے صحیح حدیثیں اکٹھا کرنے کا۔ تو ایسی صورت میں اس میں کتنے حدیثیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ جمع الطرق والی جو بات ہے، یہ دراصل یعنی بہت محنت طلب کام ہے، صبر آزما کام ہے، اور اس پر ہی ترقیم بندی جاتی رہتی ہے۔ اس معنی میں محدثین سے ہم سنتے ہیں کہ 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اتنی حدیثیں یاد ہیں وغیرہ، بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے، سندن متنن ہر 2 اعتبار سے۔ ابھی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، نہیں عفواً، الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اس کتاب میں یعنی آگے ایک اور مستقل آپ نے باب قائم کیا ہے کہ البیان والتعریف کیا ہے فی البیان والتعریف فی فضل تصانیف، اس طرح سے
ایک عنوان آپ نے قائم کیا ہے. اس عنوان کے تحت بھی آپ نے ایک بات ذکر فرمائی کہ علل المسند کو لے کر کہ کتابیں کس طرح سے لکھی جائیں، کتابیں لکھنے کا جو طریقہ ہے، مرفوع احادیث سے یعنی جیسے جوامع ہے، جیسے سنن ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد کی ایک شکل ہے. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں، حافظ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب العلل ہے، وہ فقہی نقطہ نظر سے ہے. تو اس طرح کی کتابوں لکھنے کا جو صورت ہے، جو شکل ہے، اس پر آپ نے جو ہے مطلب ایک فہرست آپ نے پیش کی ہے، اور اس کے لیے مثالیں بھی آپ نے پیش کی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے. تو حدیث کی ایسی بھی کتابیں ہونی چاہیے جس میں جو ہے مطلب یعنی باقاعدہ اس میں جو علل ہیں اس کی وضاحت ہو. اس پر آپ نے ایک عنوان قائم کیا. اس کے تحت بھی ایک قول لے کر کے آئے جو انہی اقوال سے متعلق ہے، امام عبداللہ بن مبارک سے رحمہ اللہ. 181 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اردت ان یصح لك الحدیث فاضرب بعضه بعضا. ظاہر بات ہے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کی صحت معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھار بالذات ایک ہی اسناد سے بھی درجہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس حدیث سے متعلق ساری طرق جمع کریں گے تو سند میں کہاں خلل ہے، سند کی صحت کا درجہ بالذات کیا ہے، یا اس حدیث کا درجہ کیا ہے، یا جو ہے مطلب اس کا جو متن ہے اس سے متعلق ہمیں کیا کیا مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی پر منحصر ہیں، جمع الطرق پر. لیکن یہ جمع الطرق بہت ہے محنت طلب کام، بہت محنت طلب کام. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے میں 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا. ایک مثال امام مسلم بن الحجاج القشیری سے رحمہ اللہ، وہ آنے والے چہارشنبے کو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد میں ایک مثال دوں گا میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری سے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. اب چونکہ مجھے آپ کو آنے والے چہارشنبہ امام مسلم رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس سے مجھے آپ کو ایک مثال دینی ہے، سمجھانا ہے میں آپ کو کہ جمع الطرق میں کتنی محنت لگتی ہے ایک محدثین کو، کس قدر وہ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، کتنے صبر کی ضرورت ہے. یعنی صرف جمع طرق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، جمع طرق میں محدثین کی محنت بتانی مقصود ہے. وہ کتنا مطلب تھکایا ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کی خاطر. ایک پہلو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب چونکہ مجھے آپ کو امام مسلم سے مثال دینی ہے، امام مسلم کی الصحیح سے مثال دینی ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ کا بھی ایک قول میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ کی جو تصانیف ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی خاصی مقدار میں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، ان میں سے آپ کی کتاب التمییز جو علل سے متعلق گفتگو کرتی ہے. یہ کتاب تو ہے مختصر، تقریباً 110 اس میں روایات ہیں، لیکن کتاب میں جو معنویت ہے علل الحدیث سے متعلق سبحان اللہ بہت ہی گہرائی سے اس کا جو مقدمہ ہے وہ خود اپنے آپ میں بہت ہی بےحد مفید. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں بھی مقدمہ لکھا، صحیح میں بھی مقدمہ لکھا، اس میں بھی مقدمہ لکھا. باتیں تقریباً اشتراک ہیں دونوں میں، لیکن کچھ زائد باتیں اس میں بھی ہیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تمیز میں، بعد میں آپ اصل کتاب سے مراجعہ کر لیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی حدیث کے سارے طرق نہیں جمع کریں گے تو آپ کس قدر یعنی دھوکے میں رہ سکتے ہیں. جو نبی کی حدیث نہیں ہے وہ آپ نبی کی طرف نسبت کر دیں گے غلط فہمی میں. تو جمع طرق سے ہی آپ کو بات معلوم ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے، مجھے اس روایت کا نمبر یاد نہیں آ رہا، بہت ممکن ہے 90 کے آس پاس، 90 یا 90 کے آزو بازو میں کچھ رہے گا. آپ اصل کتاب دے کر کے نقل کر لیں، میرے پاس موجود ہے کتاب الحمدللہ. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے المسح علی الخفین سے متعلق. پہلے مسئلے کو سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے. امام مسلم رحمہ اللہ ایک روایت لے کر کے آئے ہیں. آپ کیا استاذ میں آپ کو سیاق التحدیث جو ہے اس کو میں نہیں بیان کروں گا، پھر صرف راویوں کے نام لیتا جاؤں گا میں آپ کو، کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاذ امام ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ. آپ صحیح مسلم میں بھی دیکھو، سب سے زیادہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے جس استاد سے روایت لائے ہیں وہ حافظ الکوفہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں رحمہ اللہ. 1500 روایت لائے ہیں تقریباً ان سے. اس قدر روایت کسی اور شیخ سے لے کر کے نہیں آئے ہیں. تو یہ جو روایت ہے امام ابو بکر بن شیبہ سے لے کر آئے ہیں رحمہ اللہ. ان کے استاذ ہیں زید بن الحباب. کون ہیں؟ زید بن الحباب العقلی جو ہیں رحمہ اللہ. وہ ایک ثقہ راوی کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں. یہ جو زید بن الحباب ہیں، کون؟ زید بن الحباب.
زید بن الحباب کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں، جو القراء خلف الامام ہے نا، اس میں امام بخاری لے کر آئے رحمہ اللہ، لیکن صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں۔ اگر ہم شیخین کی بات کرتے ہیں تو امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ زید بن الحباب سے، اور زید بن الحباب روایت کرتے ہیں، یہ جو راوی ہیں یہ اصل ہیں جن کو جانا ضروری ہے، وہ ہے عمر، ان کا نام ہے، کیا نام ہے؟ عمر ابن عبداللہ ابن ابی خثعم الیمامی، عمر ابن عبداللہ ابن ابی خثعم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ جو عمر ابن عبداللہ ابن ابی خثعم ہیں الیمامی، یہ ضعیف راوی ہیں اور متفقہ طور پر ضعیف راوی ہیں۔ یہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ، وہ بھی تو الیمامی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں امام جو فقہاء سبعہ میں سے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، جو اپنی کنیہ سے مشہور ہیں، اسمہ کنیتہ اسمہ، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ روایت کیا ہے؟ روایت میں بات یہ ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مت طہور بالخفین، یعنی خفین کی طہارت کا کیا مسئلہ ہے، خفین پر مسح کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھی طرح بتا ہوگا آپ کو، مت طہور بالخفین، یعنی خفین کی طہارت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو موزے وغیرہ پہنتے ہیں نا، اس سے متعلق، جو چمڑے سے بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو جب پیش کریں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ جو رسول اللہ سے ایسے الفاظ منقول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بالذات یہ جو سند ہے اس پر تو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے اور یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اصلاً حدیث کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان دیجیے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ للمقیم یوم ولیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس حدیث کو رکھ کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ بطور تنبیہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بالذات یہی حدیث، اور اسی سند سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ و سننہا میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سے ہی روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ البتہ آپ مزید جو ہے ابو قریب کا بھی نام ذکر کیا آپ نے، محمد بن العلاء کا رحمہ اللہ، یہ سب تو شیخین کی رجال میں سے ہیں، اور وہ زید بن الحباب سے، اور وہ عمر ابن عبداللہ ابن ابی خثعم سے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق سے سنن ماجہ جو ہمارے پاس مطبوع ہے، مکتبے میں بھی جا کے دیکھ لیجئے بعد میں آپ لوگ، اس میں اس کا جو حکم بیان کیا گیا ہے اس سند پر، اس اسناد پر، کہا کہ صحیح بما قبلہ، یعنی اس سے پہلے والی جو سند ہے، اس سے پہلے والی جو حدیث ہے خزیمہ بن ثابت سے رضی اللہ عنہ، اسی معنی کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس متن سے متعلق کہا کہ یہ حدیث کا جو متن ہے وہ اس سے پہلے والی جو سابقہ جو حدیث ہے اسی سے موافق ہے، تو حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے ہی وہ سند جو ہے ضعیف ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اب امام مسلم رحمہ اللہ کو مقصود کیا ہے وہ دھیان دیجیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی سند سے لے کر کے آئے، صحابی رسول کون ہے؟ صحابی رسول کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ هذه الروایت فی المسح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لیست بمحفوظہ، کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت نہیں، المسح علی الخفین یہ مسئلہ ثابت ہے۔ خود امام مسلم رحمہ اللہ نے الصحیح میں، آپ کے الصحیح میں کئی صحابہ سے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی سے، حذیفہ بن الیمان سے، اور مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین، اپنے الصحیح میں، اور امام نووی نے باب قائم کیا ہے، باب المسح علی الخفین۔ حدیث مسئلہ ثابت ہے شریعت میں، بلکہ یہ متواتر درجے کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے متواتر یہ بتانا مقصود نہیں کہ متواتر ہے اس سے وہ صحیح ہے، یعنی عدد الروایات کی اگر بات کریں تو تواتر کے حد تک حدیث پہنچی ہوئی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ یا اور بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاویٰ آپ ضرور اٹھا کر کے دیکھیں، جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر یاد مجھے، اس میں آپ نے اس بات پر رد کیا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو سے متعلق یہ کہیں گے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے،
اس لیے کہ کئی ایک صحابہ سے اس کے خلاف بات ملتی ہے، اس لیے کہ کئی صحابہ کے علم میں بات تھی نہیں ہے، تو اس کو اجماع کہیں گے نہیں کہیں گے قطعی نظر، لیکن مسئلہ تو ثابت ہے، مسئلہ تو ثابت ہے، دسیوں حدیثیں اس سلسلے میں۔ ہم اس المس علی الخفین پر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ المس علی الخفین کے ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے رضی اللہ عنہ۔ مسئلہ یہ ہے، بات واضح ہے آپ کو؟ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں ثابت نہیں ہے؟ آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ لأن ابا ہریرہ لم يحفظ المسح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے المسح علی الخفین سے متعلق کوئی روایت نہیں سنی، تو یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ سے اس مسئلے سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے العلل میں۔ التمییز جو ہمارے پاس ابھی کتاب ہے وہ دکتر عبد القادر بن مصطفیٰ المحمدی، وہ جو ہے جامعہ اسلامیہ کے استاذ حدیث نبوی ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ نہیں، جامعہ اسلامیہ بغداد، وہاں کے استاذ ہیں، ان کی تحقیق سے وہ کتاب چھپی، انہوں نے کئی ایک اقوال اس کی تحقیق انہوں نے ذکر کی انہوں نے۔ تو بہرحال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کہ لثبوت الروایت عنہ انکارہ المسح علی الخفین، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ کس سے ثابت نہیں ہے؟ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو اس کے مقابل روایت ثابت ہے۔ آپ تو المسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ روایت صحیح ہے، جبکہ اس روایت میں المسح علی الخفین کا جواز ابو ہریرہ سے مل رہا ہے۔ یہ دراصل جو ایک مغالطہ ہوا ایک راوی، وہ راوی ضعیف ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو اس کے مقابل وہ عدم جواز کے قائل تھے اس کے۔ اس سلسلے بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند ذکر کیا، یعنی ایک دوسرا قول ذکر کیا ہے امام کہہ رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند سے۔ وہ جو سند ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام محمد بن مثنی رحمہ اللہ۔ امام محمد بن مثنی رحمہ اللہ سے متعلق ہم نے گزشتہ سال درس دیا تھا نا کہ وہ ان 9 یا ان 10 روات میں سے ہیں جن سے کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے جو ہے مطلب روایت لی ہے، اور جو ہے مطلب براہ راست روایت جو ہے اپنی کتابوں میں داخل کی ہیں، ان 9 روات میں سے یا تو ان 10 روات میں سے۔ اس میں سے محمد بن مثنی بھی ہیں۔ محمد بن مثنی رحمہ اللہ بصری ہیں، اپنے استاذ محمد بن جعفر غندر سے روایت کرتے ہیں، بصری ہیں، اور وہ ربیب ہیں امام شعبہ کے، اور استاذ بھی امام شعبہ ان کے رحمہ اللہ، امام شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں یزید ابن زازان، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے کہ وہ امام یزید ابن ہارون الواسطی رحمہ اللہ کے چچا ہیں۔ اور یہ جو یزید ابن زازان ہیں ان سے متعلق الثقات میں حافظ ابن حبان نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ یہ ابو زرعہ سے بھی روایت کرتے ہیں، جو آگے میں ذکر کروں گا۔ کہا کہ امام شعبہ کے جو استاذ ہیں وہ کون ہیں؟ یزید ابن زازان، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے۔ کون؟ ابو زرعہ، جو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو ابو زرعہ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، نام بھی ان کا وہی ہے ابو زرعہ، جو نام ان کا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بتایا جاتا ہے کہ کنیت ہی ان کی اصل ہے، وہ کنیت ہی سے مشہور ہے، ان کا جو نام ذکر کیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو ابو زرعہ بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، تو یہ جو ابو زرعہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور کثرت سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری کی جو آخری سند وہ بھی دیکھ لیجیے، ابو زرعہ رحمہ اللہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ابو زرعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن المسح علی الخفین، الخفین پر مسح کرنا، اس سے متعلق میں نے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب کیسے دیا جانتے ہیں آپ؟ جواب کیسے دیا جانتے ہیں؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان ابن الحکم جو مدینہ نبویہ کے گورنر تھے ان کے گھر داخل ہوئے۔ مروان ابن الحکم صحابی ہیں، الحکم بھی صحابی ہیں، اور مروان وہ بھی صحابی ہیں۔ میں نے اس پر مستقل گفتگو کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، الحمدللہ سن لیجیے گا آپ بعد میں۔ تو مروان ابن الحکم رضی اللہ عنہما ان کے گھر داخل ہوئے، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفیہ، آپ نے پانی منگوایا، یعنی طہارت کے لیے گئے، پانی منگوایا، وضو کیا آپ نے،
اور جب پیر دھونے کی بات آئی تو آپ نے وخلع خفی، اور آپ نے پیر دھویا، آپ نے مسح نہیں کیا، خفین پر مسح نہیں کیا. کون؟ ابو ہریرہ نے. اور کہا کیا معلوم ہے؟ کہا کہ ما امرنا اللہ ان نمسح علی جلود البقر والغنم، کہ ہم بھیڑ بکریوں اور جانوروں کی کھال پر ہم مسح کریں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے. ہم پیر دھوئیں گے ہم. تو گویا کہ مسح کے خلاف آپ کا فتویٰ ہے خفین پر مسح کرنے کو لے کر، اس لیے کہ وہ حدیث نبی کی حدیث آپ کو پہنچی نہیں. ظاہر بات ہے جن صحابہ سے نبی کی حدیث ہم کو پہنچی ہے، خاص کر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے کر کے صحابہ اور دیگر جو اصحاب علم ہیں وہ اس بارے میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسے ہی اس کا ذکر فرمایا ہے. پہلی حدیث تو آپ ہی سے لے کر آئے ہیں اس مسئلے سے متعلق. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابل تھے، وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ نبی کی حدیث آپ تک پہنچی نہیں. اس کا مطلب وہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنا ہے ابو ہریرہ کے نام پر، وہ صحیح ہے ابو ہریرہ کے نام پر. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ اب اس پر تجزیہ دیکھو امام مسلم کا کیسا ہے رحمہ اللہ. پہلی بات تو امام مسلم یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہا کہ وقد صح بروایت ابی زرعۃ وابی رزین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انکارہ المس علی الخفین. کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا ثابت ہو رہی چیز، کیا ثابت ہو رہی ہے؟ جو ابو زرعہ سے جو ملنے والی روایت ہے یا ابو رزین سے جو ملنے والی روایت ہے. ابو رزین کے تو آپ نے ذکر نہیں کیا مسند سے، وہ مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے موصول روایت ہے، وہ جو آپ نے یہاں پر ذکر کیا ہے متابعات میں. تو ابو ہریرہ سے ملنے والی جو صحیح روایت ہے اس میں یہ بات ہے کہ آپ تو انکارہ المس علی الخفین، آپ نے تو اس کا انکار کیا ہے. آپ نے اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت کیا ہے جس میں عمر بن عبداللہ ابن ابی خثعم ہے، وہ روایت ضعیف ہوئی. تو گویا کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. صحیح روایت میں کیا بات ملتی ہے ابو ہریرہ سے؟ صحیح روایت میں کیا بات ملتی ہے کہ آپ نے انکار کیا ہے. اب اس کے بعد ایمان افروز بات اور ایک صحابی کا دفاع کیسے کیا دکھا امام مسلم نے رحمہ اللہ. امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لو کان قد حفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنے ہوتے. کون سی حدیث؟ المس علی الخفین والی، یا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے خفین پر مسح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان اجدر الناس واولاہم للزومہ والتدین بہ. کہتے ہیں کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنے ہوتے یا نبی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھے ہوتے تو یہ حق بنتا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے کہ الخفین پر مسح کرتے نبی کی تابع داری میں. آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی حدیث آپ کو نہیں ملی، آپ اصل پر باقی تھے. وہ یہ ہے کہ جو ہے مطلب غسل کرنا چاہیے، مطلب دھونا چاہیے پیر کو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم منه. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یا اس سے متعلقہ جو احادیث ہیں اب اصل پر باقی ہیں. ویل للعقب من النار کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پیر کو دھویا، آپ اصل پر باقی ہیں. تو المس علی الخفین کی روایت اگر آپ کو ملی ہوتی تو لکان اجدر الناس واولاہم، لکان اجدر الناس، تو کہا کہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کا یعنی اہتمام کرنا چاہیے تھا ان کو کہ آپ جو ہے مطلب یعنی المس علی الخفین پر عمل کرتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی دیکھو. کہا کہ فلما انکرہ الذی فی الخبر من قولی، جب ابو ہریرہ سے ہمیں اس کے مقابل فتویٰ مل رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ما امرنا ان نمسح علی جلود البقر والغنم. یہ کس سے قول مل رہا ہے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور قول بھی ملتا ہے. وہ قول کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ما ابالی علی ظہر حمار مسحت او علی خفی، کہ میں
میرے خفین پر مسح کروں یا کسی گدھے پر جا کر کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیروں، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ جب اس پر میں ہاتھ پھیر دوں گا تو کیا میرے لیے پیروں کے لیے طہارت ہو جائے گی، وضو مکمل ہو جائے گا؟ بالکل ویسے ہی میں خفین پہنوں اور اس پر مسح کروں جلود البقر والغنم پر، وہ تو ایک ہی چیز ہے، تو نکال کر کے مجھے دھونا ہی پڑے گا۔ یہ اتنی شدت سے یہ بات کہی ہے ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو بات ہے مطہور بالخفین والی روایت، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کہنا چاہتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، اور بلکہ اس کے مقابل امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے جو صحیح روایت ملتے ہیں وہ تو پوری شدت سے ملتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ بان ذلک انہ غیر حافظ المسح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسح یعنی المسح الخفین۔ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ لیں اس بات کو آپ؟ پھر آپ نے آگے کہا وَأَنَّ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ واہی الروایہ اخطأ فیہ اما سہوا او تعمدا، کہا کہ اب اس کے مقابل ابو ہریرہ کے نام پر جو حدیثیں ہم کو مل رہی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی روایت؟ المسح علی الخفین کی جواز سے متعلق، کہا کہ یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ اب اس روایت کو جس نے بھی پیش کیا ہے یا تو اس سے سہو ہوا ہے بحیثیت بشر، یا تو اس نے عمدن روایت گھڑی ہے۔ اور جو روایت ہے جس میں عمر بن عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ امام یحییٰ بن ابی کثیر سے رحمہ اللہ۔ وہ تو ان 6 روات میں سے امام علی بن المدنی جن کا نام لے کر کے کہا کہ یعنی وہ احادیث کا ذخیرہ جو ان کے ارد گرد گھومتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، صغار تابعین میں سے۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ بن ابی قحافہ سے از طریق امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہا کہ 3 روایت ملتے ہیں، اگر 500 بھی روایت مل جائے، کہا کہ لافسدتها، میں ان سب کو باطل قرار دیتا، کہا کہ طریقے سے صحیح نہیں۔ اب اتنے سارے احادیث کر کے جو مطلب یہ نہیں سمجھ لے کہ اتنے احادیث کا ذخیرہ ہم چھوڑ دیں گے، اصل جو دین ہے وہ تو محفوظ رہے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن کیا اس راوی سے جو کہ یروی الموضوعات عن الاثبات، جن سے کہ امام حبان وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ موضوع روایت ثقات کے نام پر جو ہے مطلب پیش کر دیا کرتے تھے، ایسی میں بات بالکل واضح ہو جا رہی ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ آخری بات جو امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ نے بطور نتیجہ پیش کیا، ایک سبق کے طور پر پیش کیا، عبرت کے طور پر آپ نے پیش کیا، اور آپ کا جو اپنا دراسہ ہے صرف اس ایک روایت کو لے کر اس کو سامنے رکھ کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ فَبِجَمْعِ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ وَمُقَابَلَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، کہا کہ کسی بھی موضوع سے متعلق روایات کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور پھر ان میں موازنہ کرنا، مقارنہ کرنا، اور مقابلۃ بعضها ببعض۔ سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کہا کہ یتمیز صحیحها من سقیمها، یتمیز صحیحها من سقیمها ویتبین رواة ضعاف الاخبار من افضادهم من المحدثین۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی حفاظ کون ہیں، ضعفاء کون ہیں، کہاں کس سے چوک ہو رہی ہے، حدیث کی صحت اور ذوق سے متعلق اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نبی کی طرف نسبت دینے کے لیے کہ واقعی قال رسول اللہ کہنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انشراح صدر چاہیے اس کے پیچھے کی محنت ہے، اس کے پیچھے کی محنت ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ تو چونکہ مجھے آنے والے درس میں امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ القشیری کی الجامع الصحیح سے مجھے آپ کو ایک مثال پیش کرنی ہے کہ محدثین کو جمع طرق میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے ان کو ایک حدیث کے صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے۔ جو آج ہم بیٹھے بٹھائے بس صحاح الالبانی سے جو ایک انشراح صدر والی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، نبی کی حدیث پر عمل کر کے جو آمدگی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ضعف الالبانی سے ہم بالکل کتراتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کی حدیث نہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور جو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں شرعاً، یہ جو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے کی محنت کیا ہے، اور ہم طلبہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھیں گے؟ ایرا غیرہ نہیں سمجھ رہے، ہم طلبہ بھی نہیں سمجھیں گے،
ہم طلبہ بھی ان کا ادب نہیں بجا لائیں گے، ہم طلبہ بھی ان کا احترام نہیں کریں گے، ہم طلبہ بھی ان کی محنتوں کو نہیں سراہیں گے، پھر بتائیے کون ان کو سراہے گا؟ بتائیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ بھی ایک اجر کی بات ہے نا، اور اس کو ہم سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بطور تمہیدی کلمات کے طور پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جمع طرق میں کتنی محنت لگتی ہے۔ بات سمجھ میں آپ کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں امام مسلم بن حجاج اور اس کے بعد کے درس میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری سے ایک ایک بات دیگر ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ثبات قدمی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین کا دین ہے، جو اصل اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے نام پر کسی بھی پہلو سے کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس فرق کے لیے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں شروع دن سے جو اہل علم کے جو اللہ نے جو خدمات جو ان سے لی ہیں، جو اللہ رب خدمات کروائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے اللہ نے ان کو، انہیں جاننے، ان کی قدر کرنے، ان کے لیے دعائیں دینے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ میں سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔